پوری کتاب جو سرکار نے لکھی ہے 40 سال کی زندگی کا نچوڑ ہے، کبھی نماز نہ ضائع کرنا۔ آپ کے مرشد 40 سال سفر میں رہے، سید حجویر، خدا کی قسم نمازیں تو درکنار، ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھی۔ 40 سال سفر میں رہے، اور مرید اگر نماز ضائع کر دے تو پھر مراد کوئی نہیں لے سکتا۔ مرید وہی ہوتا ہے مرادوں والا جو مرشد کی بات مانتا ہے۔ مرشد مراد دیتا ہے۔ مرشد نے کیا مراد دی کہ میرے مرید، میں 40 سال سفر میں رہا، میں نے نماز بغیر جماعت کی نہیں پڑھی۔ اور طریقہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی جماعت کبھی بھی نہیں ضائع جائے گی۔ اس طرح حدیث پاک ہے، مسند حدیث پاک ہے، معروف ہے، سیاستہ کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی گڈریا بکریاں چراتا ہوا جنگل کی طرف نکل جاتا ہے اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے، وہ پہاڑی پہ چڑھ کے اذان دیتا ہے، اکیلا ہی نماز پڑھتا ہے، تکبیر کہہ کے نماز پڑھا کرو اکیلے، تکبیر کہہ کے پہلے اذان دیتا ہے، پھر تکبیر پڑھتا ہے، اور پھر وہ نماز کھڑی کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان تک لائنیں لگا دیتا ہے۔ وہ پرہیزگاروں کا کیا ہو جاتا ہے؟ امام ہو جاتا ہے اللہ۔ اور اگر کوئی شخص اکیلا اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہے، حدیث پاک ہے، وہ تکبیر پڑھتا ہے، نماز اکیلا وہ تکبیر پڑھتا ہے، اللہ اس کے پیچھے 2 فرشتے کھڑے کر دیتا ہے۔ کتنے؟ 2 فرشتے اللہ اس کے پیچھے کھڑے کر دیتا ہے۔ اس کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ ولیوں نے یہ جو آپ کو پیکج دیے ہیں کہ آپ اکیلے بھی پڑھیں گے تو جماعت سے پڑھیں گے، طریقہ کیا ہے؟ ساری کائنات میں یہ پہنچا دو کہ آپ تکبیر پڑھیں گے، تکبیر کے بعد آپ جب اللہ اکبر کریں گے، پڑھ اکیلے رہے ہیں تو 2 فرشتے آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی وہ جماعت ہی ہوگی۔ یہ جنگلوں میں تو رہتے رہے ہیں، وہاں کون سی مسجدیں تھیں؟ وہ اسی طرح نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے رہے۔ میں نے وہ پڑھا نا، یا مریم مقنتی لربی کی وسجدی ورکعی مع الراکعین، اے مریم رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو 60 سال کی عمر میں سمجھ آئی کہ مریم کس کے ساتھ رکوع کرے گی۔ مریم کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو پھر میں نے یہ حدیث پاک پلائی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک نے ہمیں حکم دیا کہ ہم بھی تکبیر کے ساتھ نماز پڑھا کریں۔ عورتیں اتنی تکبیر پڑھیں کہ ان کے کانوں تک ان کی آواز رہے، تو ان کے پیچھے بھی فرشتے کھڑے ہو جائیں گے۔ کہ میری بیٹیاں جو سن رہی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہے وہ بھی ہلکی آواز میں تکبیر پڑھ کے تو نماز جب پڑھیں گی تو پیچھے ان کے بھی فرشتے کھڑے ہو جائیں گے، وہ پھر رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں گی، اور اس آیت کی سمجھ آ جائے گی۔ ورنہ ساری زندگی کھپتے رہو، کبھی سمجھ نہیں آ سکتی کہ اللہ مریم کو کیوں کہہ رہا ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ وہ کچھ جماعتوں کے ساتھ نمازیں پڑھتی تھی۔ یہ یہاں پر آگے اس بات کی آج کے بعد عہد کرو کہ سب جب اکیلے کسی وجہ سے رہ جاؤ، جماعت سے رہ جاؤ، تو اس طرح نماز پڑھو گے تو آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا۔